الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العظیم. میرے معزز اساتذہ کرام اور حکم صاحبان اور عزیز طلباء اور جمعیت الاصلاح کے اراکین اور نظماء، میرے لیے آج بڑی مسرت و خوشی کی یہ بات ہے کہ آپ نے ایک مبارک وادی میں قدم رکھا ہے. مبارک وادی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے حج کے لیے، حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو آپ ایک وادی سے گزر رہے تھے تو حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا: آپ مبارک وادی یعنی عقیق، وادی عقیق میں ہیں، یہ بابرکت وادی ہے، یہاں نماز پڑھیے. محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ نماز فجر کی نماز تھی، تو ظاہر اذان بھی ہوئی ہوگی، بغیر اذان کے تو نماز نہیں ہوئی ہوگی. اور اذان کا اہتمام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں اس حد تک تھا کہ اس میں رنگ کو نہیں دیکھا جاتا تھا، آہنگ کو دیکھا جاتا تھا. اس میں قوم اور قبیلے اور رشتے کو نہیں پرکھا جاتا تھا، بلکہ اعلیٰ اور عمدہ صوت والے کو منتخب کیا جاتا تھا. تو اذان کے لیے انتخاب یہ سنت نبوی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے یا کسی غزوے سے واپس آ رہے ہیں. ایک جگہ قیام فرمایا آپ نے، نماز کا وقت ہوا تو اذان دی گئی. وہاں کچھ قبائلی بچے تھے، وہ آ کر کے قریب میں جمع ہو گئے. جب اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان بچوں نے بھی آواز میں آواز، سر میں سر ملا کر کے اذان دینا شروع کر دیا. اس میں ایک بچے کی آواز بڑی پیاری تھی، اتنی پیاری تھی کہ اللہ کے رسول نے غور کیا کہ یہ بچہ ہے. وہ بچے مزاحاً استہزان کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بچے پہ تھی. جب اذان ختم ہوئی تو آپ نے اس کو بلایا تو کاٹو خون نہیں. وہ یہ سمجھا کہ اب ہم کو جو ہے سزا ملے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا: پھر سے ذرا سا اذان دو جو تم دے رہے تھے. ان سے اذان کہلائی اور ان پر ایسا آپ کا نظر کرم ہوا اور اس کے حق میں دعا ہوئی کہ وہ حرم شریف کے مؤذن قرار پائے. وہ حضرت ابو محذورہ ہیں، ان کا تذکرہ آپ نے حدیث کے اندر پڑھا ہے. تو نماز کے ساتھ ساتھ اذان کی بڑی اہمیت ہے. اذان شعائر اللہ میں ہے. اسی لیے فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کسی بستی کے سارے لوگ اذان ترک کر دیں تو ان کے خلاف فوج کشی کی جائے گی، لشکر کشی کی جائے گی، اس لیے کہ یہ شعائر اللہ ہے. شعائر اللہ کے معنی
خدا پرستی کی علامت، خدا پرستی کی علامت جو ہے وہ کیا؟ شاعر اللہ ہے۔ اور شاعر اللہ کی دو قسمیں ہیں، شاعر اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اعمال اور ایک اسماء، یعنی اشیاء۔ ایک اعمال کی قسم ہے، جیسے اذان ہے، نماز ہے، یہ اعمال کی قسم سے ہے، حج ہے۔ اور اشیاء کے ذیل میں جیسے بدن ہے، والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، مسجدیں ہیں، قرآن پاک ہے، یہ اشیاء کے ذیل میں۔ تو شاعر اللہ کی دو قسمیں ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ خدا پرستی کی علامت، یعنی نماز جب ہم کہیں گے، الصلاۃ جب ہم کہیں گے، تو اس بات کی یہ علامت ہے کہ وہ بندہ مومن ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہے۔ اگر ہم پوجا کہیں گے تو اس بات کی علامت ہے وہ مشرک ہے، ایک نہیں انیک کے سامنے وہ جھکتا ہے۔ لہذا اذان کی بڑی اہمیت، ہماری زندگی اذان سے دیکھیے شروع ہوتی ہے، ہماری زندگی اذان سے شروع ہوتی ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ جو زندگی اللہ رب العزت نے لفظ کن سے اس کا آغاز فرمایا تھا، اور 4 مہینے کے بعد روح کو اس میں منتقل کیا گیا تھا، اور اس کے لیے غذا کا اللہ رب العزت نے جو ذریعہ بنایا وہ ناف کو بنایا، اس میں نلکی لگا دی تاکہ زبان پاک رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کے ذریعے اللہ کا نام لینا تھا، اللہ کے کلام کو پڑھنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک نلکی یہاں لگا دی۔ اب یہ نلکی جب نکل گئی پیدا ہوتے ہی، تو اللہ نے 2 نلکی اور ہم کو دے دی، اور اس 2 نلکیوں سے ہماری غذا کی ترسیل جاری رہی۔ اور جب ہم بڑے ہو گئے تو اللہ نے 1 2 نہیں 5 نلکیاں ہم کو دے دی، اور اس میں سب سے زیادہ مقدم کس کو کیا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیء وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ماں کی پیٹوں سے تم کو ہم نے نکالا ہے، اللہ نے نکالا ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیا۔ تو سب سے پہلی اذان جو دی جاتی ہے بچے کی ولادت کے موقع پہ، وہ کیا؟ اذان ہی تو دی جاتی ہے۔ تو اذان ہماری زندگی کا، ہماری تمام تر زندگی کی رعنائیوں کا گویا پہلا تخم ہے، اور جب اچھا تخم ہوتا ہے تو اچھا نہال، اچھا پودا، اچھی فصل بھی آتی ہے۔ لہذا زندگی اگر اچھی بننی ہے تو اس آغاز کے ذریعے زندگی کی ابتدا ہونی چاہیے۔ تو اذان اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو ابو محذورہ کو اس بنیاد پہ اللہ نے منتخب کیا کہ ان کی آواز اچھی۔ مدینہ منورہ میں جب بات آئی اور اذان کے سلسلے میں حضرت زید بن عبد ربی آ کر کے انہوں نے اپنا خواب سنایا، اس کے بعد حضرت عمر نے بھی آ کر کے اپنا خواب سنایا، تو یہ الفاظ جو اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کر کے سنائی تھی، اس کو ادا کرنا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اس کے لیے منتخب کیا۔ کیوں منتخب کیا؟ روایت کے اندر اس بات کے اشتباہ پیدا ہونے کے اندیشے کو بھی ختم کر دیا گیا کہ آپ نے کسی بنیاد پر انتخاب تو نہیں کیا، کوئی رشتہ ہو، کوئی اور بات ہو، نہیں۔ فَإِنَّهُ عَلَى وَأَنْدَى صَوْتًا، اس لیے کہ وہ بلند آواز بھی تھے
اور رسیلی آواز جس میں سوز بھی تھا اور ساز بھی تھے. لہذا ہمیں اذان اس سوز و ساز کے ساتھ دل تڑپ اٹھے. بہت محترم لفظ ہے، حرمت شعائر میں یہ مقدم ہے. اذان ہوتی ہے تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسا یہ وار ہے کہ ایٹم بم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. شیطان پر 1000 ایٹم بم ڈالو، اس پر کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. ابلیس اور خوش ہوگا کہ 1,00,000 ڈالو. لیکن ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم نے پڑھا ہے کہ شیطان 1-2 میل نہیں 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، اور جب تک اذان ہوتی رہتی ہے وہ قریب نہیں آتا ہے. تو اللہ اکبر کے اندر کتنی طاقت ہے. تو اذان یہ مکمل مجموعہ شاعر ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے. لہذا اس کا احترام ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی حرمتوں کا لحاظ کرے، تعظیم کرے. تو اذان شاعر میں سے ہے، اس کی حرمت. اسی لیے جب اذان ہو تو سکوت بھی لازم ہے تاکہ اس کا جواب دے. اذان پر جواب دینا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا منادی ہے، اور ایسا منادی ہے کہ وہ ایک نہیں ہزاروں اور لاکھوں کو، ایک صنف نہیں، صنف میں تنوع کے ساتھ سب کو شاہد بنا دیتا ہے. ایسا منادی ہے. یعنی جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو شجر، حجر، مدر سب کے سب شاہد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ سب شاہد ہو گئے. کل اللہ کے حضور میں یہ سب گواہ ہوں گے. کہتے ہیں کہ شیطان اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ اسے ڈر ہے کہیں قیامت میں اس سے پوچھا نہ جائے کہ یہ بندہ اذان دیتا تھا تو اس کو گواہی دینی پڑے گی. تو اس کی گواہی دے کر کے وہ کسی طرح اپنی ذات کو ایک مؤذن کے لیے نافع نہیں بنانا چاہتا. اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے اور 7 سال تک مسلسل اذان دے، 7 سال تک مسلسل اذان دے، تو قیامت کے دن اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی. اور گردن لمبی ہو، لمبی گردن کا ہونا بھی یہ بھی حسن و جمال کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ بھی حسن و جمال کی بات ہے. ایک شاعر کہتا ہے میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں، کمر پتلی سراہی دار گردن. تو سراہی دار گردن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس مؤذن کے کو لمبی گردن عطا فرمائیں گے، اور لوگ اچک اچک کے دیکھیں گے یہ کون ہے، تو کہا جائے گا یہ وہ ہے جنہوں نے اذان دی ہے. تو آج دارالعلوم کے اندر ایک نئی لائن آپ نے شروع کی ہے، ایک نئی وادی میں آپ نے قدم رکھا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے شاید ندوے کی تاریخ میں کہ کبھی مسابقہ اذان کا ہوا ہو. ابھی میں مولانا سے پوچھ رہا تھا، انہوں نے بھی تائید کی کہ نہیں کبھی نہیں ہوا ہے. تو آپ نے رکھا، اور ابتدا میں کوئی کام ہوتا ہے نا تو ابتداً تشریح میں ترخیص ہے. ابتدا میں جو کام ہوتا ہے اس میں ترخیص ہوتی ہے، رخصت معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اور منظم کیا جائے گا تاکہ اذان ہو تو اذان بلالی ہو، روح بلالی اس میں کام کرے. اور اسی طرح سے قرآن پاک کو بھی اچھا پڑھنا چاہیے تاکہ امام ہو تو ایسا پڑھے کہ معلوم ہو کہ ابی ابن کعب پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق پڑھ رہے ہیں، ان کی روح اس کے اندر جلوہ گر ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اردو میں نماز پڑھا رہا ہے، یہ کہیں گے کہ اردو میں اذان دے رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. بہرکیف
وقت نہیں ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ مبارکباد دیتے ہوئے اذان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولانا بھٹکل تشریف لے آئے تھے اور پورے قافلے کے ساتھ تھے۔ فجر کے وقت جامعہ اسلامیہ کی مسجد کے اندر ایک صاحب آئے اور انہوں نے زبردستی اذان شروع کر دی، اور ایسی اذان پھٹے بانس کی طرح سے۔ حضرت مولانا بھی کہنے بھائی کس نے اذان دی، ایسی اذان؟ تو اذان اچھی ہو اس کا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاتاری قوم کی ایک پوری شاخ اذان سن کر کے اسلام میں داخل ہوئی۔ حضرت مولانا نے حضرت جمال الدین ایرانی کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور لکھا ہے کہ وہ گزر رہے تھے اور تاتاری شہزادہ جو ہے شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو ایسا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اسے جب پتہ چلا کہ ایک مسلمان جو ہے شکارگاہ سے گزر رہا ہے تو اس نے سمجھا کہ آج شکار نہیں ملے گا۔ ان کو پکڑ کر کے اس شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا تھا، تو مسلمان یہ بتا کہ تو بہتر ہے کہ کتا بہتر ہے؟ یہ جملہ اس کا تھا، تو بہتر ہے یا کتا بہتر ہے؟ تو ہے جمال الدین ایرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو تو میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، اور اگر نہیں تو یہ کتا بہتر ہے۔ تو اس نے کہا ایمان کیا چیز ہے؟ انہوں نے سمجھایا، کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہا دیکھو انتظار کرو، میں بہت جلد بادشاہ ہونے والا ہوں، جب میں بادشاہ ہو جاؤں تب میرے پاس آئیے تاکہ میں ایمان قبول کروں تو پورے جرگے پوری جماعت کے ساتھ۔ حضرت جمال الدین ایرانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آخری وقت میں اپنے صاحبزادے سے کہا کہ دیکھو ایک امانت ہے، جب فلاں بادشاہ ہو جائے تو تم جا کر کے یہ وعدہ اس کو یاد دلانا۔ والد کے انتقال کے بعد وہ انتظار کرتے رہے، جب وہ بادشاہ ہوا تو پہنچ گئے، لیکن بادشاہ کے ایوان تک محل تک پہنچنا مشکل تھا۔ کیا کرتے؟ ایک دن ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، یہ بھی الہامی بات تھی کہ وہ جا کر کے قریب محل سے ہو کر کے اور فجر کی اذان انہوں نے بہت سر کے ساتھ سوز کے ساتھ انہوں نے اذان دی۔ بادشاہ سن رہا تھا، اس نے کہا یہ آواز آ رہی ہے، نئی آواز کبھی سنی نہیں، کون ہے؟ اس کو لے آؤ۔ ان کو لے جایا گیا تو پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جمال الدین ایرانی کا فرزند ہوں۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ آپ نے ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کی یاد دلانے کے لیے میں آیا۔ اس نے کہا کہ بالکل میں مسلمان ہوں۔ وزیر کو بلایا، وزیر اعظم کو کہا کہ دیکھو ایسا ہے مسلمان، کہا کہ حضور میں پہلے ہی سے مسلمان ہوں، یہ تمہارے ڈر کے نہیں کہہ رہا۔ افسران کو بلایا، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سے، پوری شاخ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی۔ سبب کیا بنا؟ اذان يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عظمت کو سمجھتا ہے، تو اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اللہ نے محترم بنایا، وہ شعائر اللہ ہے۔ قوموں نے محترم بنایا، وہ شعائر اللہ نہیں ہے۔ جیسے اس زمانے میں قریش نے بھی محترم کچھ بنایا تھا، لہذا اس کی نفی کر دی شریعت نے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کیا کہ نہیں کیا؟ محترم بنایا تھا۔ جو اونٹنی 5 بچے دے اور 5واں نر ہو تو اس کو اس کے کان کو چھید کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پہ سواری کرتے تھے، نہ اس کا دودھ استعمال ہوتا تھا، نہ اسے ذبح کیا جاتا تھا، اور نہ اسے روکا جاتا تھا کس کے کھیت میں کس کے باغ میں داخل ہو جائے۔
بحیرہ کہتے تھے اس کو، صائبہ کہتے تھے اسے کہ بیمار کوئی ہوا منت مان لی کہ یہ اگر ہو جائے تو ہم ایک اونٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، لہذا منت والا جو اونٹ یا اونٹنی ہوتی تو وہ صائبہ کہتے تھے۔ وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے جس کے یہاں 2 بچے پیدا ہوں، ایک نر ایک مادہ، ایک بکری ایک بکرا، تو کیا کہتے بکری کو تو رکھ لیتے تھے اور جو نر جو ہوتا تھا اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، لہذا اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ ایسی حام تھا جس کے 10 ہوں تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس کی بھی نفی کی، کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اللہ رب العزت نے اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكَ، جو چیزیں تمہیں بیان کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ، جو حرام کر دی گئی اور جو انہوں نے حرمت کی بنیاد پہ کیا ہے اس کو بھی جو ہے، یہ سب گناہ کی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اللہ پر بہتان باندھ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بھی حرمت کی نہیں، حرمت کی چیز نہیں، الا ما یتلی علیکم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اللہ نے کہا الا ما یتلی علیکم، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن انہوں نے حرام کیا اس کی کوئی حرمت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا، شاعر اللہ کی حرمت بھی ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہارون کی بیوی زبیدہ کا انتقال ہوا تو زبیدہ کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو زبیدہ نے کہا کہ بس اللہ نے بخش دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بخشش تو ہونی تھی، اتنا بڑا کام کیا آپ نے، حاجیوں کے لیے نہر جاری کرائی، پانی کی ترسیل ہوئی اور لوگ اس سے آسودہ ہوئے اور یہ نہر جاری ہے، تو اتنا بڑا کام آپ نے کیا۔ انہوں نے کہا اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا، بس اللہ نے یہ فرمایا کہ زبیدہ ایک دن تم کھانے پر بیٹھی تھی، دسترخوان تمہارا لگا ہوا تھا اور تم سر کھلا بیٹھی ہوئی تھی، اسی اثنا میں اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم نے میرے اسم کو، میرے نام کو سن کر کے اپنا پلو تم نے اپنے سر پہ رکھ لیا، یہ ادا مجھے اتنی اچھی لگی کہ اس پر میں آج تمہیں بخش رہا ہوں۔ تو من يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه، تو یہ وہ اذان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اذان دینے اور سننے کی توفیق سے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کون ہے عامل شیخ؟ عامل شیخ کون ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، ادھر آئیے آپ دیجیے۔ وہ اس کے پہلے جو رابع صاحب، اچھا ماشاء اللہ، تو عامل ہے نام کا دیکھو اثر ہے نا، عامل عمل کرنے والا ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ کئی کتابوں کے ماشاء اللہ یہ مؤلف مصنف ہیں، جی ہاں ماشاء اللہ، اور مکتبہ احسان نے شائع کیا ہے۔